بھی بات ایسی کی جائے گی جہاں دو لوگوں کی بات ہوگی، دو خاندان کی بات ہوگی، کچھ افراد کی بات ہوگی، ایک ریلیشن شپ کی بات ہوگی، تعلقات کی بات ہوگی، بات ملنے جلنے کی ہوگی، اور اس میں قرآنی احکامات ہو تو صاف طور پہ کہیں گے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، ڈرو اس پروردگار سے، اس پروردگار سے لرزہ براندام ہو جاؤ جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک روح سے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی خلقت کے بعد، ان کی کریشن کے بعد اور انہیں کریٹ کر دینے کے بعد اس نے اسپریٹنگ کی انسانیت کی، اس نے انسانیت کی اشاعت کی، اس نے انسانیت کو پھیلایا اور اس نے انسانیت کو اس روئے زمین پہ آباد کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ تعالیٰ نے ایک روح سے ایک مرد کو پیدا کیا اور پھر بے شمار عورتوں کو اور مردوں کو پیدا کیا، پیدائش کا سسٹم چلایا، پیدائش کا ایک نظام چلایا، اور جب یہ نظام برپا ہوتا ہے، جب یہ نظام قائم ہونے والا ہوتا ہے، جب وہ نظام شروع ہونے والا ہو کہ اب انسان اس وسعت تک پہنچ چکا، انسان اتنی عمر کو پہنچ چکا کہ اب وہ پیدائش کا سلسلہ شروع کرے گا، اب وہ تناسل کا سلسلہ شروع کرے گا، اب وہ شادی کرے گا، اب وہ لائف پارٹنر کو چنے گا، اب وہ شریک حیات کو اختیار کرے گا، اڈاپٹ کرے گا۔ ایسے وقت میں اس سے کہا جاتا ہے، ایسے وقت میں آسمانی میسج، ایسے وقت میں اللہ کا ایک آرڈر اور حکم نافذ ہوتا ہے کہ اے لوگوں، جب تم یہ کام کرنے جا رہے ہو، جب تم شریک حیات کو چننے جا رہے ہو، جب تم لائف پارٹنر کو اختیار کرنے جا رہے ہو، کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، صاف طور پہ کہتا ہوں کہ جب تم شادی کرنے جا رہے ہو، ایسے وقت میں تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے، تمہاری بھوکت کیا ہونی چاہیے، اور پھر تمہاری حیثیت کیا ہونی چاہیے، اور پھر تمہارے حالات کیا ہونے چاہیے، تمہارے کنڈیشن، تمہارے سچویشن کیا ہونے چاہیے۔ تانا شاہ کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے، ایک جابر و ظالم کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے، ایسے شخص کی جو اتراتا ہو، جو کبر میں ہو، جو نخوت میں ہو، جو پراؤڈ میں ہو، جو کبریت میں، فخریت میں اور گھمنڈیت میں مبتلا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے ایسا جو پیغام اس آیت میں دیا گیا، اتقوا یا ایھا الناس اتقوا، کہ ڈرو اس پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا اور اس شریک حیات کو پیدا کیا جس سے تم ملنے جاؤ گے، جس سے تمہاری شادی ہوگی، جس سے تمہارا ملن ہوگا، جس کے ساتھ تم کل سے زندگی بسر کرو گے اور پوری زندگی تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہوگا، اور دکھ میں وہ تمہارے ساتھ ہوگی، خوشی میں تمہارے ساتھ ہوگی، غمی میں تمہارے ساتھ ہوگی، ہر موسم میں، ہر سیزن میں، ہر ویدر میں، ہر کنڈیشن میں، چاہے پیٹ ہو، چاہے ہیپینس ہو، جو بھی کنڈیشن ہو، جو بھی حالات ہو، ان حالات میں وہ تمہاری شریک حیات تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہاری شریک حیات کو پیدا کیا، جس نے تمہارے لائف پارٹنر کو پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے دلہن بنایا اور اس کے تعلق سے تمہیں خبردار کیا، جس نے تمہارے لیے ایک بیوی کو پیدا کیا اور تمہاری زندگی میں اس کا نام لکھ دیا اور دلہن کے طور پہ تمہیں سونپا۔ اس لیے کہا گیا کہ جب تمہاری بیوی آ جائے گی، بلکہ اس سے قبل جب اسے اختیار کرنے کی بات کی جائے گی، جب اسے لینے کی بات کی جائے گی، جب اسے قبول کی بات کی جائے گی، جب ایجاب و قبول کے معاملات ہوں گے، جب شواہد کے معاملات ہوں گے، جب گواہ کھڑے ہوں گے،
جب وکیل وکالت کرے گا اور ایک قاضی نکاح نامہ پڑھے گا، خطبہ نکاح پڑھے گا، اس خطبہ نکاح میں اور اس خطبہ نکاح کی جو آیت ہے اس میں ڈرایا گیا اور اس میں کہا گیا کہ یاد رکھنا تمہاری جو بیوی آئے گی، تمہاری جو شریک حیات آئے گی، تمہاری جو لائف پارٹنر آئے گی، اس کے تعلق سے تم ڈرتے رہنا اپنے پروردگار سے۔ ایسا نہیں کہ شادی کر لیے اب اختلافات کرو گے، شادی کے بعد تشاجرات تنازعات کی بات ہوگی، یا پھر یہ کہ شادی کے بعد جھگڑے، شادی کے بعد ہاتھا پائی، شادی کے بعد گالن گلوچ، شادی کے بعد چھوڑنے کے مسئلے، شادی کے بعد طلاق اور شادی کے بعد پھر خلا کی بات ہوگی۔ ایسا بالکل مت کرنا، بلکہ اس کی عزت کرنا اور اس کا ریسپیکٹ کرتے رہنا اور اس کو اپنے بیوی کے طور پہ قبول کرنا اور اپنی ساتھی کے طور پہ قبول کرنا، اسے ایک سرونٹ اور خادمہ کے طور پہ قبول مت کرنا، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا کا نظام چلایا گیا، یہ وہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا کی اشاعت کی گئی، یہ وہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ایک تو اتقوا ادھر پھر آگے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ ڈرو اس پروردگار سے جس نے ایسے رشتے بنائے اور ایسے وقت سے ڈرتے رہنا کہ تم اس احکم الحاکمین سے کوئی سوالات کرو، کوئی باتیں کرو تو تم ڈرتے رہنا اس خدا سے، اس لیے کہ تم ایسا مت سمجھنا کہ اس کی نگرانی نہیں ہو رہی ہے، اس کی واچنگ نہیں ہو رہی ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ہے، وہ تمہارے ہر خبر سے واقف ہے، تمہارے ہر حالات سے واقف ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تمہارے اوپر نگراں ہے، وہ تمہارے اوپر ایک واچ مین کی حیثیت سے ہے، وہ تمہارے اوپر خبر گیری رکھنے والے کی حیثیت سے ہے، وہ تمہارے رات کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے دن کو جانتا ہے، گھر میں کیا معاملات ہوتے ہیں اسے جانتا ہے، اور میاں بیوی میں کیا اختلافات ہوتے ہیں اسے جانتا ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اسی وجہ سے خطبہ نکاح میں اس آیت کو رکھا گیا کہ جب شادی کی جائے گی اور نکاح کیا جائے گا اور ایجاب و قبول کیے جائیں گے، اس وقت تمام لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ تم اس رشتے کی قدر کرنا، اس رشتے کا ریسپیکٹ کرنا اور اس رشتے کو دل سے قبول کرنا، اور یہ نیت کر لینا کہ آج میں اس رشتے کو قبول کرتا ہوں، اور یہ عہد کرنا کہ یا اللہ تا زندگی تا قیامت تک قبر میں جانے تک میں اس رشتے کو نبھاؤں گا اور اسے قبول کرتا ہوں، اسے ایکسپٹ کرتا ہوں، اسے تسلیم کرتا ہوں اور اسے عزت بخشتا ہوں۔ اگر یہ چیز ہوگی اور اگر اس پہ عمل ہوا تو پھر یاد رکھیے وہ نکاح کامیاب ہوگا، وہ شادی کامیاب ہوگی۔ اور اگر تانا شاہ بن گئے اور اگر آپ بالکل فخر میں اور ایک گھمنڈ میں دھلتے چلے گئے اور ایروگینس آپ میں آتا گیا اور انانیت آتی گئی اور ایگو آتا گیا، تو پھر یاد رکھیے ایسی شادی بربادی ہوتی ہے، اور ایسا نکاح باعث رحمت نہیں باعث زحمت ہوتا ہے، اور ایسے نکاح میں طلاق کے مسئلے آتے ہیں اور ایسی شادیاں اجڑتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ڈرتے ہوئے اس کے قریب جانا، تانا شاہ بننے کی کوشش